پچھلا ہفتہ مجھے پاکستان میں صحافیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی داستانیں پڑھتے اور سنتے ہی گزر گیا۔ ایک جو انویسٹیگیشن کے انداز میں اپنا جرنلزم کرنے والے اقرار الحسن، اور دوسرے جنہوں نے ایک آن لائن میڈیا پلیٹ فارم کی اونرشپ کی وجہ سے صحافت کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، اور بیسیکلی وہ صحافی شاید کم ہیں مگر پروموٹر زیادہ ہیں، اور پروموشن بھی وہ جو اپرچونزم کے ساتھ ملتی جلتی ہو۔ محسن صاحب، ان دو کو جی، ایک کو اٹھا لیا ایف آئی اے نے، دوسرے کو اپنا حبس بے جا میں رکھا آئی بی نے، اور دونوں کی جو صورتحال یا جو تفصیلات سامنے آئیں اس میں پتہ یہی چلا کہ اب کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ والا معاملہ درپیش ہے۔ یہ دونوں وہی نام تھے جو ٹیلی فون کر کے بھی سفارش کریں تو عام اہلکار ان کو چھوڑ دیں، لیکن ہر دو کے معاملے میں بہت سینئر لیول پہ جا کے انٹروینشن ہو رہی ہے، ناٹ لیس دین پرائم منسٹر اینڈ فیڈرل منسٹرز۔ ایک اقرار الحسن کہتا ہے کہ اگر شہباز گل نہ ہوتے تو ہم میں سے ایک آدھ زندہ نہ بچتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے اور اپنے سمیت موت زندگی جو ہے وہ مشیر وزیر اعظم کے حوالے سے مشروط کر دی، اور دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شخصی آزادیاں، اور جن دو افراد کی شخصی آزادیوں کے اوپر اس وقت پورے پروگرام ہوئے ہیں وہ دو سٹینڈرڈ شخص نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں۔ ہر دو ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا ایلیٹ ہو گئی یا جیسے میں نے عرض کیا کہ پروموٹر کے طور پر ایلیٹ، اور ایک آپشن یہ لیا جا رہا ہے کہ اگر اس لیول کے بندوں کی جو جان بخشی ہے یا گلو خلاصی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم ناموں اور پرائم منسٹر کی انٹرونشن کے بغیر ممکن نہیں تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ فیڈرل منسٹر مراد سعید ایک جگہ پہ جا کے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں درخواست دیتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر کارروائی ہو کے چھاپا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو جسٹس اور حقوق اور عزت نفس جس کی پامالی کی درخواست تھی اس کا لیول ایک فیڈرل منسٹر کے لیے کیا ہے اور عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ یہ دو مشت از خرواریں ہیں، یعنی بہت بڑے اناج کے ڈھیر میں سے ایک مٹھی بھری ہوئی ہے، لیکن ان دو سے پتہ نہیں کیوں مجھے ظاہر ہے محسن سے بھی ہمدردی نہیں ہے، مجھے اقرار کا بھی ان معنوں میں نہیں ہے کہ بھی کہیں بندہ بیٹھ کے کہے کہ جی ظلم ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن اگر ان کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر رکھا جائے، ایک پرسن کے طور پر رکھا جائے، تو جو اس سے لا اینڈ آرڈر کی اور انصاف اور آئینی حقوق کی فراہمی کا سٹیٹس سامنے کھل کے آتا ہے، وہ بہرحال پریشان کن ہے۔ پھر اگلا یہ سوال بھی کہ کیا ریاست کے اس لیول کے اعلیٰ ترین جو کارندے یا ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ اسی طرح ذاتیات پہ اترتے ہیں، یا
اتنا ننگا ننگا نیپوٹزم اور اتنی کھلی کھلی فیوریٹزم کے ساتھ اسٹیٹ مشینری آپریٹ کرتی ہے؟ اور اگر ہاں ایسے ہی کرتی ہے تو اس چھوٹی سی اسٹیٹ مشینری کے اوپر اتنے بہت سارے 22-23 کروڑ افراد ہیں، وہ جب حق جتانے پہ اتریں گے تو کس کے حصے میں کیا آئے گا؟ یہ سیناریو دیکھ کے خیال اس طرف جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے سال 1.5 سال سے ایک طرز عمل پکڑا ہوا تھا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا، وہ یہ کہ رد عمل کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی نے کوئی حرکت کی، اس نے شیرہ لگایا، شیرے پہ مکھی بیٹھی، مکھی کے اوپر چھپکلی آئی، چھپکلی کے اوپر بلی جھپٹی، اور بس اس کے بعد چل سو چل۔ اس طرح کا جو چین ری ایکشن ہے، اس کی نظر ہو کے اور اس بہاؤ کا حصہ بن کے ایک فرد کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کی گفتگو کر کے اس کو کسی لائن پہ چڑھانا یا اس کے لیے کوئی اوپننگ سامنے نتھار کے پیش کرنا، یہ دور کا خواب ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جنہوں نے پچھلے 40-50 سال اپنا ہیومن سٹف اور اپنا ہیومن فائبر ایک ایک تند اس کی خراب کرنے میں بڑی محنت کی ہے، اب آلموسٹ اسی کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ کاش کچھ اقدار ہوتی جو نہیں، پھر بھلا جی کیا جلانا فارہا۔ اور زندگی ایک نقش بے نقاش ہے، اس پہ کیا انگلی اٹھانا فارہا۔ اور آخری رومانس کے حوالے سے بڑا لڑکوں میں، نوجوانوں میں وہ شعر مقبول ہے، لیکن ہر بڑا شعر اور ہر بڑا ادب پارہ جو ہے وہ اپنے ظاہری اور فوری اور کہانی کے معنوں سے ہٹ کے اس کی ایک سماجی اور تاریخی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ تیسرا شعر یہ تھا کہ پیشکش میں پھول کر لینا قبول، اب ستارے مت منگانا فارہا۔ گئی